اس کے بارے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تحقیق کروائیں گے. جی تو اس سلسلے میں جو بھی میں نے تحقیق کروائی ہے، مواد منگوایا ہے، ایک بات تو قطعی طور پر ثابت ہوئی ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کی میت کے پر قرآن خوانی ہوئی ہو. کبھی کوئی واقعہ اشارتاً بھی ریکارڈ نہیں ہوا، اور نہ قبروں پہ قرآن خوانی کا کوئی ثبوت ملتا ہے. خلفاء کی زندگی میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. تو نہ سنت رسول، نہ سنت خلفاء، نہ سنت صحابہ. تو یہ چیزیں کہاں سے آئیں اور کہاں سے نکلیں؟ اس پہ ہم نے تحقیق کرائی تو پتہ لگا کئی حدیثیں جو بنائی گئی ہیں 500-600 سال بعد نکلی ہیں، اور ان میں بھی اس کے ثواب و اجر کا ذکر چل رہا ہے، لیکن ایک بھی واقعہ قطعی نہیں کہ صحابہ نے بیٹھ کے قرآن خوانی کی ہو میت کے اوپر بیٹھ کے، یا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ کے علم کے مطابق آپ کے زمانے میں کسی صحابی کی وفات پر اس کی لاش کے اوپر قبر خوانی ہوئی ہو، قرآن خوانی ہوئی ہو. تو یہ کہاں سے نکالنی ہے رسمیں ان لوگوں نے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میری فطرت قبول ہی نہیں کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہو. تو جو حدیثیں نکلی بھی ہیں یعنی حدیثوں کے نام پر، ان کی چھان بین کی گئی تو وہ تو بہت ہی بعد کے زمانے میں وہ اپنے مضمون کے لحاظ سے بھی مسلوع دکھائی دیتی ہیں، اور صنعت کے لحاظ سے بھی بالکل تیسرے درجے سے بھی گری ہوئی ہیں. اس لیے جو رسمیں چلی ہیں دراصل یہ بعد کے زمانوں میں بعض صوفیاء نے یا علماء نے اپنی نیکی یا اپنے علم کے اظہار کی خاطر نئی نئی چیزیں جو امت کی عادت میں داخل کی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے. اپنے طور پر پرانے بزرگوں کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ سارے کے سارے بدنیت تھے. ان میں سے بھاری اکثریت وہ ہوگی جنہوں نے اپنی سادگی میں ایک نیکی کا کام سمجھ کے اسے جاری کر دیا، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ بعد میں یہی نیکی کا کام بعض آنے والے علماء کے لیے ذریعہ معاش بن جائے گا، اور پھر وہ قرآن خوانیاں ہوں گی اور حلوہ مادے تقسیم ہوں گے، پھر 11ویں بن جائیں گی، پھر 40ویں ہوں گے. یہ ساری چیزیں تمام تر بات کی پیداوار ہیں جن کا اچھے سچے خالص اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے.